अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे कायदीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इश्क सवाद का सबसे बड़ा मोड़ शबीर और अनाया का खतरनाक हालात में निकाह। प्यारे कायदीन, अगर आप चाहते हैं कि इस खूनी निकाह के बाद की रोमानी दास्तान और तुराल खान के बदले की अगली एपिसोड कल ही अपलोड हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन सिर्फ सब्सक्राइब्स को ही मिलेगा। चलिए आए शुरू करते हैं आज की मेगा एपिसोड। स्वाद के पहाड़ों पर फजर के हल्के साए फैल रहे थे जब शबीर की गाड़ियां खान किला के बड़े लोहे के गेट को पार करके शहर में रुकी। हवेली का माहौल रात से सहम चुका था क्योंकि खान बाबा, मोरे और जारा रात भर से जाग रहे थे और अनाया की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी का दरवाजा खुला और शब्बीर बाहर निकला, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। इसके मजबूत बाजू के हिसार में अनाया थी, जो शब्बीर की बड़ी पख्तून चादर में खुद को छुपाए सदमे और थकन से हारे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। इसके मासूम चेहरे पर अभी तक अंधेरा साथ तह खाने का खौफ और इस सुकून आलूदा जगह पर हुए अचानक निकाह का सदमा साफ नजर आ रहा था। अनाया ज़ारा रोती हुई दौड़ी और अपनी सहेली को गले से लगा लिया। तुम ठीक हो ना? खुदा का शुक्र है लाला, आप इससे बचा लाए। खान बाबा आगे बढ़े, इनकी नजरें शबीर के कपड़ों पर लगे खून के धब्बों पर पड़ी। शबीर, जहांगीर का क्या हुआ? इसका हिसाब पूरा हो गया खान बाबा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। शबीर की आवाज बहुत सख्त और हतमी थी। ये सुनते ही हवेली के गार्ड्स और मुलाजमीन में एक सनसनी सी दौड़ गई। जरगून कबीले के बेटे की मौत का मतलब था कि 20 साल पुरानी दुश्मनी अब एक खूनी जंग में बदल चुकी थी। मोरे ने आगे बढ़कर अनाया का हाथ थामना चाहा, लेकिन शबीर ने नरमी से अनाया को अपने पीछे छुपा लिया। इसका ये अंदाज देखकर मोरे को बहुत गुस्सा आया। और इनके चेहरे के तासरात बदल गए। शबीर, ये क्या तरीका है? मोरे ने हैरत से पूछा। शबीर ने गहरा सांस लिया, अपने सर पर मौजूद पख्तून पगड़ी को दुरुस्त किया और खान बाबा और मोरे के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया। खान बाबा, मोरे, जहांगीर ने अनाया को अगवा कर इसकी इज्जत पर हाथ डालने और जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश की थी। अगर अनाया इस हालात में रात की इस पहर हवेली वापस आती तो ये माशरा और पलवशा जैसे लोग इसकी इज्जत उछालने में एक मिनट ना लगाते। शाहवीर ने मुड़कर अनाया की तरफ देखा, जिसने सहम कर अपनी नजरें झुका ली। इसलिए मैं जरगून कबीले की इस तह खाने में मौलवी और गवाहों की मौजूदगी में अनाया से निकाह करके इसे अपनी बीवी बना चुका हूँ। आज से ये लाहौर की अनाया, खान किला की बड़ी बहू और शबीर की मनोखा है। क्या? मोरे के मुंह से एक चीखनुमा सदमा निकला। इनके पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। निकाह? तुमने इस लाहौरी लड़की से निकाह कर लिया मेरी मर्जी के बगैर? पलवशा का हक मारकर बरामदे के स्तून के पीछे छुपकर खड़ी पलशा का चेहरा यह सुनते ही बिल्कुल सफेद पड़ गया। इसका बनाया हुआ सारा प्लान उल्टा पड़ चुका था।
جس لڑکی کو بدنام کر کے سوات سے بھگانا چاہتی تھی وہ ہی اب اس حویلی کی مالک اور شبیر کی بیوی بن چکی تھی۔ پلشیا کے دل میں نفرت کا زہر مزید گہرا ہو گیا۔ شبیر، یہ تم نے جذباتی فیصلہ کیا ہے، خان بابا نے سنجیدگی سے کہا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ماں بیٹے کی اس غیرت کے لیے ایک چھپا ہوا فخر تھا۔ لیکن جو ہو گیا وہ خان کا فیصلہ ہے، ہم اپنی بہو کو رد نہیں کر سکتے۔ خان بابا، آپ اس نکاح کو تسلیم کر رہے ہیں؟ ہورے نے روتے ہوئے احتجاج کیا، میں اسے کبھی اپنی بہو نہیں مانوں گی، میں اسے کبھی اپنی بہو نہیں مانوں گی۔ موڑے، آپ مانے یا نہ مانے، یہ شبیر کا نصیب ہے، شبیر نے سرد لہجے میں کہا اور زارا کی طرف مڑا۔ زارا، عنایا کو اپنے کمرے میں لے جاؤ اور اس کا خیال رکھو، اور ہاں، لاہور فون کرو، احمد صاحب عنایا کے والد کو سب سچ بتاؤ۔ شبیر بزدل نہیں ہے جو اپنی بیوی کے باپ سے سچ چھپائے۔ عنایا زارا کے ساتھ حویلی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، لیکن اوپر جاتے جاتے اس کی نے مڑ کر ایک بار شبیر کو دیکھا۔ شبیر کی غسیلی آنکھیں اب اسے دیکھ کر عجیب نرمی اور پناہ کا احساس دے رہی تھی۔ وہ معصوم لڑکی جس سردار کی دنیا سے دور بھاگنا چاہتی تھی اب اسی دنیا کی تقدیر بن چکی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جہانگیر کا بڑا بھائی ترال خان اب اس سے بدلہ لینے کے لیے ایک خوفناک چال بنا رہا ہے۔ دوسری طرف شبیر کے حکم پر زارا نے کانپتے ہاتھوں سے لاہور عنایا کے گھر فون ملا دیا تھا۔ جب احمد صاحب عنایا کے والد کو معلوم ہوا کہ ان کے معصوم بیٹی کو اغوا کیا گیا اور پھر دشمنی کے خطرناک سائے میں شبیر نے اس سے نکاح کر لیا تو ان پر جیسے بجلی گر پڑی، وہ فون پر ہی رو پڑے۔ ان کے خاندانی اصول اور غیرت اس اچانک نکاح کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ تبھی شبیر نے زارا کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ اس کی آواز میں وہی پختون والا مان اور سرداری روب تھا۔ احمد صاحب، میں شبیر بات کر رہا ہوں، آپ کی بیٹی پر یہاں ایک آنچ آئی تھی جس کا حساب میں نے دشمن کی جان لے کر پورا کر دیا ہے۔ ہمارے پختون کلچر میں اس تہمت کا جواب صرف نکاح تھا۔ عنایا اب لاہور کی عام لڑکی نہیں، سوات کے ہونے والے سردار عزت اور خان قلعے کی بڑی بہو ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جب تک شبیر کی رگوں میں خون دوڑے گا، عنایا پر کوئی میلی آنکھ نہیں ڈال سکے گا۔ شبیر کے لہجے کی سچائی اور مضبوطی نے احمد صاحب کے روتے ہوئے دل کو تھوڑا حوصلہ دیا۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ شبیر نے اپنی جان پر کھیل کر عنایا کی زندگی اور عزت بچائی ہے۔ انہوں نے بوجھل دل کے ساتھ اس اچانک رشتے کو قبول تو کر لیا، مگر وہ عنایا کے مستقبل کے لیے اب بھی بہت فکر مند تھے۔ دوسری طرف حویلی کے اوپر والے کمرے میں عنایا بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے مسلسل رو رہی تھی۔ زارا نے اسے بہت تسلی دی اور پھر آرام کرنے کا کہہ کر خود نیچے چلی گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا اور فجر کا اجالا آہستہ آہستہ کھڑکی کے پردوں سے اندر آ رہا تھا۔
اچانک کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھلا اور شبیر اندر داخل ہوا۔ عنایا نے گھبرا کر فوراً اپنا سر اٹھایا۔ شبیر نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور اسے صفحے پر رکھتے ہوئے آرام سے عنایا کے قریب آیا۔ اس کی گہری نظریں عنایا کے رو رو کر سوجے ہوئے لال چہرے پر جا کر رک گئیں۔ ابھی تک رو رہی ہو؟ شبیر کی آواز میں اب وہ پرانی سختی اور غصہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی نرمی اور اپنائیت تھی۔ عنایا نے خوف اور سہمے ہوئے لہجے میں کہا، سردار صاحب، آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا؟ میں لاہور کی ایک عام سی لڑکی ہوں۔ میں اس خونی دشمنی اور سوات کے سخت اصولوں کے بیچ کیسے جیوں گی؟ آپ کی ماں مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں اور پلوشا تو مجھے یہاں کبھی جینے نہیں دے گی۔ شبیر نے ایک گہرا سانس لیا اور عنایا کے بالکل سامنے بیڈ کے کونے پر بیٹھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر عنایا کا وہ نازک اور خالی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا جو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے نکاح کی گرفت میں آ چکا تھا۔ عنایا، شبیر خان نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کے سامنے صفائی نہیں دی، لیکن آج پہلی بار تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے عنایا کی آنکھوں میں گہری گہرائی سے جھانکتے ہوئے کہا، اگر میں وہاں تہہ خانے میں تم سے نکاح نہ کرتا تو پلوشا اور یہ پورا سوات تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالتا۔ ہمارے پختون قبیلے میں عورت کی عزت سب سے اوپر ہوتی ہے۔ اب تم شبیر کی بیوی ہو اور اس حویلی میں مورے ہو یا پلوشا، کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ وہ تمہاری طرف ایک نگاہ، ایک انگلی بھی اٹھا سکے۔ عنایا نے شبیر کی پناہ دینے والی ان گہری آنکھوں کو دیکھا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس شخص کے رعب اور غصے سے ڈرتی بھی تھی، لیکن اسی کا یہی رعب اب اسے پوری دنیا کا سب سے محفوظ احساس دے رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل کا خوف ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ حویلی کے پچھلے حصے میں پلوشا ایک اور بہت خطرناک کھیل شروع کر چکی تھی۔ پلوشا اس وقت اپنے کمرے میں کھڑی غصے اور حسرت سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور زرغون قبیلے کے نئے سردار اور جہانگیر کے بڑے بھائی طلال خان کا خفیہ نمبر ملا دیا۔ دوسری طرف طلال خان اس وقت اپنے چھوٹے بھائی کی خون میں لت پت لاش میں کھڑا بدلے کی ہولناک آگ میں جل رہا تھا۔